السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 3 ہفتوں سے ارکان ایمان کے تعلق سے باتیں بیان کی جا رہی تھیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج رسولوں کے سلسلے میں بیان کروں گا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں دنیا کے اندر، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ جب جب گمراہی دنیا کے اندر پھیلی ہے، شرک پھیلا ہے، کفر عام ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک اتمام حجت نہ کر لے وہ قوموں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ رسول بھیج کر اتمام حجت قائم نہ کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین اتمام حجت کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، اور یہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ان کی طرف وحی نازل کرتا ہے، یہ لوگوں کو اس سے روشناس کراتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں تفصیلات سے ہمیں روشناس کراتے ہیں، اور اللہ کے دین کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کے مطابق عمل کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا ہے وہ اسی سے راضی ہے۔ لوگ اگر کسی چیز کو دین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر حال میں رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ عقلی دلائل بیان کیے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندے گمراہ ہو جائیں، راہ راست سے ہٹ جائیں، اللہ رب العالمین کا طریقہ بھول جائیں، اپنے رب کی عبادت نہ کریں، حتیٰ کہ اپنے رب کو بھی بھول جائیں، تو ایسی صورت میں بندوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے، اللہ رب العالمین کا دین کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے منع کرتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ سوائے رسول کے کون بتائے گا؟ تو اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو بتائیں، اور وہ چیزیں بتائیں جس کے ذریعے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ جانکار اس کے رسول ہوتے ہیں، اس کے دین کے سب سے بڑے عالم اس کے رسول ہوتے ہیں، اس کے انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پر وحی نازل کرتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے،
اور کیا نہیں چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں جانتے تھے، لوگ بھول چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا دین کیا ہے، جو دین وہ مکہ میں چھوڑ کر کے گئے تھے، لوگ بھول گئے تھے، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ انہی میں تمہارے اندر سے ہی ایک رسول کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا چکے، بنانے کے بعد انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی دعا کی تھی، اللہ رب العالمین نے انہی میں سے رسول بھیجا اللہ کا دین بتانے کے لیے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے آدم کی اولاد تمہارے پاس تمہارے اندر سے ہی رسول آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تم پر تلاوت کریں گے، فمن اتقی و اصلح، جو شخص تقوی اختیار کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ نہ غمگین ہوں گے نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا۔ والذین کفروا، جو لوگ کفر کریں بآیاتنا، ہمارے آیتوں کے ساتھ، واستکبروا عنہا، اور اس کو ماننے سے انکار کریں، تکبر کریں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خبردار کیا ہے کہ تمہارے اندر سے ہی رسول آئیں گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بتلائیں گے، پڑھ پڑھ کر کے سنائیں گے اور تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا تم لوگ جہنم کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہو، جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہو، لیکن میں تم لوگوں کو کمر پکڑ پکڑ کر کے اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں اٹھا کر، پریشانیاں برداشت کر کے، ماریں کھا کر، اپنا خون بہا کر، جلا وطنی کی زندگی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی اس دین کو پہنچایا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ کے دین کو جان سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ سے یہ بات بیان فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جس کے ذریعے تمہیں زندگی عطا ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی جانب تم اٹھائے جاؤ گے۔ ہر حال میں ہمیں مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت دیں، قرآن مجید پڑھ کر کے، قرآن مجید کی آیات کی تشریح اور توضیح کر کے جب تمہیں سمجھائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے جنات اور انسان کی تخلیق کی ہے، لہذا جب اپنی عبادت کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تخلیق کی ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ ہم اپنی جانب سے عبادت کا کوئی طریقہ نہیں اختیار کر سکتے، اپنی جانب سے کوئی عبادت کا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ ہمیں وہی طریقہ عبادت والا اختیار کرنا ہوگا جو اللہ رب العالمین بیان کرے گا، جو اس کے رسول بتائیں گے۔ اسی انداز سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہماری عبادت قبول کرے گا۔ اگر ہم اس انداز سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ ہماری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں تو میں مشقت برداشت کر رہا ہوں اس لیے ہماری نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، نہیں بڑھے گا۔ کوئی شخص یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں پورے سال روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی نہیں روزہ چھوڑوں گا، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ میں دین پر عمل کر سکوں، اللہ کی راہ میں جہاد کر سکوں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، وہ نبی کی سنت سے دور ہوا جا رہا ہے۔ تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ کیسے ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین اس عبادت سے خوش ہوتا ہے، اس عبادت کو قبول کرتا ہے، اور اس طریقے کی اگر عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ جبکہ عبادت کے طریقے بے شمار ہیں۔ کوئی شخص جا کر کے کسی خاص جگہ میں گھنٹہ بجا کر کے وہ عبادت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لمبا لیٹ جاتا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل جا رہا ہے، کوئی چڑھاوا لے جا کر کے چڑھا رہا ہے، کوئی صلیب کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جا رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر کے آنکھ بند کر کے عبادت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عبادت کے طریقے بے شمار اختیار کر لیے گئے ہیں، لیکن کیا اللہ رب العالمین ان سب کی عبادتوں کو قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس لیے کہ وہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ رسول بتائے گا۔ اللہ رب العالمین رسول کے ذریعے سے روشناس کرائے گا کہ یہ عبادت کا طریقہ ہے، اس طریقے سے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے انبیاء بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کوئی امت نہیں ایسی گزری ہے جس میں اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں ڈرانے والا اللہ کی طرف سے نہ بھیجا گیا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوتوں کی عبادت سے بچو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت کی عبادت ہے، شیطان کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی جانب یہی وحی کی تھی کہ میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کرنے کے لیے رسول بھیجے، اور رسولوں کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کیسی چاہتا ہے اور کن عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی، ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے رہے اس کی عبادت چھوڑ دیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ہم تیری رب کی عبادت تو نہیں کریں گے، اب تو جو ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو جس عذاب کے بارے میں ہمیں ڈرا رہا ہے وہ عذاب لاؤ ہمارے اوپر، تیار ہیں ہم اس عذاب کو بھگتنے کے لیے۔
دیکھیں کس انداز سے ریئیکشن کر رہے ہیں اپنے نبی کے ساتھ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اے ہود، ہمارے اوپر لاؤ، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. تو ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت قبول نہیں کی، رسول کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، اپنے رسول کی بات نہیں مانی تھی. اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا. نوح علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومک، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں. من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں مزید مہلت دے دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ رب العالمین کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کرتا. لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. نوح علیہ السلام کی قوم ان کے اوپر ایمان نہیں لائی. 950 سال تک نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، ایمان نہیں لائی. بددعا کر دیا اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی بارش برسایا، زمین سے بھی پانی نکالا، پوری قوم غرق کر دی. یہ واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو جو دعوت دی تھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی اور اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی. تو تمام نبیوں نے سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، توحید کی دعوت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. باذن، اللہ کے حکم سے. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنایا. بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دیجئے. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے بہت زیادہ فضل ہے، بہت زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو اب اگر ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسولوں کو کیوں بھیجنا ضروری ہے. اس لیے بھیجنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق جب گمراہ ہو جاتی ہے تو ان کو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ ہر شخص اپنے ذہن سے عبادت کا طریقہ نہیں ایجاد کر سکتا ہے. عبادت کا طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو رسول بتلائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں ان تمام رسولوں سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر کرم پڑی ہے ان کو اختیار کرنے میں. ان کا دل پاک صاف تھا، وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے اختیار کیا. لہذا جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار کیا ہو ان سے محبت کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں ان تمام رسولوں سے محبت کرنی چاہیے، ان تمام رسولوں کی توقیر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تعریفیں بیان کرنی چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. انہوں نے اللہ رب العالمین کی اچھے طریقے سے عبادت کی، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حق ہے. اللہ کی رسالت کے حق کو ادا کیا انہوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا اس رسالت کے حق کو انہوں نے ادا کیا، اور اللہ کے بندوں کو نصیحت کی. جو اس زمانے کے لوگ رہے ہوں گے تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کی نصیحت کی، اپنی امت کو انہوں نے
نصیحت کی تھی، قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کی۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو نصیحت کی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو رسولوں سے محبت کرنا ضروری ہے، تمام رسولوں سے یکساں طور پر محبت ہونی چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالوں سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ، ہماری ماؤں سے زیادہ، یہاں تک کہ پیاس لگی ہو تو ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے تھے۔ اس انداز سے وہ ٹوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کننا اذا قعدنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، لم نرفع رؤوسنا الیہ اعظاما لہ، ہم اپنے سروں کو اٹھاتے نہیں تھے، ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ آپ کی ہیبت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ آپ کے احترام میں ہماری نگاہیں نہیں اٹھتی تھیں بلکہ ہماری نگاہیں جھکی ہوئی رہتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان فرماتے تھے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کی۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ تو رسولوں سے محبت ہونی چاہیے، ان کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی توقیر ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی توقیر کا، ان کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، انہوں نے آپ کی پشت پناہی کی، آپ کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کرو، آپ کی عزت کرو، آپ کا احترام بجا لاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ گفتگو فرمائیں تو اس وقت تم خاموش ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرے، آپ سے اونچی دوسروں کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہوں، اپنے گھر کے اندر موجود ہوں، آپ کا نام لے کر کے آپ کو نہ پکارا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے۔ تو رسول کا احترام ہر لحاظ سے، زبانی اعتبار سے بھی اور اپنے جسمانی اعتبار سے بھی، فکری لحاظ سے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے، اور اس بات پر عقیدہ رہنا چاہیے کہ تمام رسولوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ کے دین کو پہنچایا جس طریقے سے اللہ کے دین کو پہنچانے کا حق تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کا حکم دیا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی جانب سے جو آپ پر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حریص تھے کہ مومنوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح و صفائی کے لیے فوری طور پر نکل جاتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دور دراز کا سفر کر جاتے تھے، اور اللہ کی حدود قائم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں تلوار بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات کی امت کو خبر دے دی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا۔ آپ نے زبانی اعتبار سے بھی بیان فرمایا، عملی اعتبار سے بھی آپ نے عمل کر کے امت کو دکھایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے تھے تو عرفات کے میدان میں صحابہ کو گواہ بنا کر کے کہا تھا اور ان سے پوچھا تھا کیا میں نے اللہ کا دین تم تک
من و عن جو کا تو نہیں پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ نے رسالت کے حق کو ادا کر دیا، اللہ کے دین کو پہنچا دیا، آپ نے امت کو نصیحت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا۔ تو اللہ رب العالمین بھی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچا دیا، تمام صحابہ نے گواہی دی تھی۔ لہذا رسولوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں 4-5 باتیں جن کا خیال کرنا چاہیے، 4-5 امور ہیں جو ہر حال میں ملحوظ خاطر رہنے چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوتوں کی عبادت سے بچو۔ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ طاغوت، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت کی عبادت ہے۔ نمبر 2، تمام رسول جن کے نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کے نام بیان فرمائے ہیں، ہم ان ناموں کے ساتھ ایمان رکھیں کہ اس نام کا نبی اور رسول دنیا میں بھیجا گیا، تو ہم اس نام کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ نبی وہ رسول اس نام کے حامل تھے اور اس نام کے رسول بھیجے گئے تھے فلاں قوم کی طرف۔ تو 25 رسولوں کا اور نبیوں کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم ان ناموں کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اس نام کے نبی اور رسول بھیجے گئے تھے، اور جن نبیوں اور رسولوں کے نام نہیں معلوم ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے انہی میں رسول بھیجے، جتنی امتیں گزری انہی میں سے رسول بھیجے۔ منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں، کچھ رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ سے بیان کیا، ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ نبی اور رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتلایا ہے۔ تو جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں خبر دیا گیا کہ اس نام کے نبی اور رسول آئے تھے، تو ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی کتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے گئے۔ مسند احمد کی روایت میں 1,24,000 انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں مختلف قوموں کے پاس، ایک قوم ہلاک کی گئی، دوسری قوم وہاں پائی گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا جب ان کے اندر گمراہی آ گئی۔ تو جن نبیوں اور رسولوں کے نام نہیں معلوم ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے اخیر میں آئے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین، جتنے بھی انبیاء پہلے گزر چکے ہیں سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کے اوپر جو دین اتارا گیا، جو کتاب اتاری گئی، یہ کتاب تمام کتابوں کو منسوخ قرار دیتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا دین قیامت تک محفوظ رہے گا اور یہی قابل عمل ہوگا۔
اس کے علاوہ کوئی شخص کسی اور چیز کو دین بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، اس پر ہمیں یقین رہنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو سکتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو بچپن ہی میں وفات دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو مقبرۃ البقیع میں اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دغا باز ہے۔ ایسے شخص کو جھوٹا مانا جائے گا، اور جو اس کے متبع اور پیروکار ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا جو دعویٰ کرے گا، ایسا شخص کافر ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے انسان اور جنات دونوں کو شامل ہے۔ جس طریقے سے ہم انسانوں کو پابند بنایا گیا شریعت کا، اسی طریقے سے اس شریعت کے پابند جنات بھی ہیں۔ تو ان میں سے جناتوں میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ مومن نہیں ہیں، کچھ عادل ہیں، کچھ غیر عادل ہیں۔ ان میں بھی کچھ کرسچن ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، کافر ہوں گے، بہت ساری قسمیں اس کے اندر بھی موجود ہوں گی، جس طریقے سے ہم انسانوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ان میں بھی بہت سارے لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے جن ایمان لائے تھے۔ مکہ کے اندر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو جنات اپنی بستیوں میں لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پر وہ بہت سارے جنات ایمان لائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنات اور انسان دونوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو جو رسول بنایا ہے تو تمام لوگوں کی طرف بشارت دینے والا، تمام لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، مجھے رسول کس نے بنایا ہے؟ اس ذات نے بنایا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی آپ لوگوں کو مخاطب ہو کر کے کہیے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہیے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان قرآن مجید نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پورے عالم کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب سے تمام لوگوں کو ڈرایا ہے اور کہا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی جنت کے باسی بنو، اللہ کی جنت کے مستحق بنو، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو آپ کی رسالت تمام لوگوں کو شامل ہے، جنات اور انسان تمام لوگوں کو شامل ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے، جنات ہوں گے، پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب مکلف ہوں گے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو رسول بھیجے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شریعت نازل کرتا ہے، ہم ان کی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، تو ہم آپ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو کچھ دے انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہو جائیں اس کے لیے آپ کو حکم نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان کے درمیان جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے درمیان کوئی حرج نہ محسوس کریں. وسلموا تسلیما، اور وہ خوشی خوشی تو اسے تسلیم کر لیں. ایک اور آیت میں اللہ نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، تو ان کو فتنہ پہنچے گا یا دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے. آپ کی رسالت جو بھی آپ نے بیان فرمایا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. آپ نے جو شریعت بیان فرمائی ہے اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. پانچویں چیز یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے، اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام رسولوں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا اللہ کے بندوں تک. انہوں نے کسی چیز کو چھپایا نہیں اور اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نہ اس میں اپنی جانب سے کچھ اضافہ کیا، نہ اس میں تحریف کی، نہ اس میں سے کچھ کم کیا، نہ کچھ اضافہ کیا. جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دین اتارا تھا من وعن، جوں کا توں اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. کسی قسم کی انہوں نے تبدیلی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. اگر رسول اپنی جانب سے دین کے معاملے میں بولنا شروع کر دیں جو اللہ نے نہیں بتایا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ ہماری جانب بعض باتیں بنا کر منسوب کر دیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر آپ کی شہرک کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر آپ کو ہم سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. تو رسول اپنی جانب سے دین کے معاملے میں کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی. کتنے ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، وحی کا انتظار کرتے. جب اللہ کی جانب سے وحی آ جاتی تب آپ اس کو بتاتے تھے. بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں. تو رسول اپنی جانب سے دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں بولتے. ہم انسان اللہ کے دین سے دور ہو گئے، لیکن اللہ کے دین میں جو بھی مرضی ہو بولتے جاتے ہیں. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، بلا دلیل ہم بولتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ اپنی جانب سے کوئی بات بنا کر ہماری جانب منسوب کر دیں، ہم اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیں گے اور پھر آپ کی شہرک کاٹ دیں گے، پھر آپ کو ہم سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. تو رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی جانب سے وہی ہوتی ہے. رسول تو اللہ رب العالمین کے حکم کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے بھی نہیں نکلتا. اگر اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکل جائے تو اللہ رب العالمین اس نبی کو پکڑ لیتا ہے، اس نبی کی گرفت کر لیتا ہے. یونس علیہ السلام کو آپ یاد کریں، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم ایمان نہیں لائی، آپ کا ٹھٹھا، آپ کا مذاق اڑاتی رہی، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، شرک میں مبتلا رہی، کفر و عناد اور سرکشی میں مبتلا رہی. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا عذاب 3 دن کے بعد آ جائے گا، اور یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی کی جانب چلے گئے کہ وہاں اللہ کے بندوں کو دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے وہ لوگ ایمان لائیں. اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ گئے. اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا، سمندر کے اندر، دریا کے اندر پکڑ لیا. جب وہ کشتی میں سوار تھے، اللہ رب العالمین نے کہا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے
جب کہ یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو، کشتی ہچکولے کھانے لگی تو لوگوں نے کہا قرآن ڈالو، قرآن ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ نیک آدمی، اس کے نام کا قرآن کیسے نکل رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، مچھلی آئی، آپ کو نکل گئی۔ اگر مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہ کرتے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یوں ہی پڑے رہتے۔ اتنی سخت پکڑ اللہ رب العالمین نے کی، اللہ کی اجازت کے بغیر آپ نے اس بستی سے اپنا قدم کیوں ہلایا؟ تو نبی جو ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بستی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام نے اپنی بستی چھوڑی، اللہ رب العالمین نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور قوم کا کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام جب بستی سے چلے گئے، 3 دنوں کے بعد دیکھا کہ عذاب کا بادل ان کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ بستی کے تمام لوگ ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت قبول کی، یونس علیہ السلام کی رسالت کو قبول کیا، توبہ کی، اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میدان میں نکل آئے، کہا کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سے اپنا عذاب ہٹا لیا۔ دنیا کے اندر یہ وہ پہلی قوم ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط کرنے کے بعد اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مہلت دی، پھر وہ ایمان لائے۔ تو میرے بھائیو، ایک نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس نبی کو پکڑ لیا، اور جو کافر قوم تھی جب وہ ایمان لے، اللہ رب العالمین نے ان سب کو عزت سے سرفراز کیا اور ان کو مہلت دی، جبکہ اللہ رب العالمین کا عذاب پوری طریقے سے ان کے اوپر آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے کہا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب اس یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب آ گیا ہے، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے رہے ہیں اب ہم ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سے آیا ہوا عذاب اٹھا لیا، لیکن یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ یونس علیہ السلام کو نجات کیسے ملی؟ اس لیے کہ وہ ورد کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس غم سے نجات دی، اس پریشانی سے نجات دی۔ 3 تاریکیوں کے اندر گھرے ہوئے یونس علیہ السلام، رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، 3 تاریکیوں میں گھرے ہوئے یونس علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ ورد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب ہمارے اوپر پریشانی آ جائے تو ہمیں بھی یہی ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جو رسولوں کے تعلق سے تھیں، ان باتوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔